السلام علیکم. اور بلو کیا حال چال ہیں؟ بھائی میں نے وہ سارے میسج سنے تھے، کیا سمجھے. باقی میرے فون میں نا کمی ہوئی ہوئی تھی، ہم جیسے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے تھے. پتہ نہیں وہ بلال نے جو ہے نا میری سم اپنے موبائل میں ڈالی تھی، اس کے بعد میری ٹچ جب ڈل کے آئی اس نے دوبارہ ڈالی، سارے ڈیلیٹ مار دیے. پتہ نہیں سیٹنگ میں کیا کر دیا، مجھ سے صحیح کرنی آتی سیٹنگ. تو وہ جیسے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ہم سے ہو نہیں رہی. اظہر بولا، میں نے اظہر کو دکھایا اب، تو بولے دکھاؤ کچھ نہیں ہوا اس کے اندر، سب کچھ صحیح ہے، لاؤ ذرا سی سیٹنگ بگڑی ہوئی میں صحیح کرتا ہوں. ہاں تو اس نے جو ہے وہ سیٹنگ صحیح کری. تو اب میں نے دیکھا اب ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں چلو وہ ایک میسیج کا جواب دوں. اور یہ تصویریں میں نے بھیجی تھیں، یہ 1 سال پرانی ہے. ہم گووا گھومنے گئے تھے. ہاں ہمارے انڈیا میں گووا ہے نا، بہت خوبصورت جگہ ہے. ہاں سمندر کے بیچ میں بہت اچھی جگہ ہے گووا. تو اوپر والا پوسٹ تو وہ میرا سنگل جو ہے وہ گووا کا ہے. اور یہ تمہاری بھابھی جو باغیچے میں گھوم رہی ہے انڈیا گیٹ کا ہے. ہاں ہمارا انڈیا گیٹ ویسے تو بہت خوبصورت بنا ہوا ہے اس ٹائم، پہلے سے بہت بڑھیا بن گیا. ہاں بہت ہی لاجواب. لیکن یہ جو ہے 2 سال پہلے ریکارڈ کیا تھا میں نے گانا. تو میں نے سوچا بلو کہے گی کہ بھائی جان اکیلے اکیلے گھوم رہے ہیں، تو میں نے کہا یہ پوسٹ ڈال دوں، بلو کو لگے گا بھائی جان بھابھی کو گھماتے پھر رہے ہیں. ہاں یہ 2 سال پرانا ہے اور وہ 1 سال پرانا میرا سنگل پوسٹ جو ہے. چلو بھائی یہ بات تو ہوئی. ہاں ویسے سب اللہ کا کرم ہے، احسان مالک کا بہت بڑا کہ اس نے ہر خوشی سے نواز رکھا ہے. ہاں ماشاء اللہ، پوتا پوتی نواسا نوازی اللہ نے ہر چیز سے نوازا ہے میرے مولا نے، اس کا کرم ہے احسان ہے. ہاں عابدہ کی طبیعت بہت بہتر ہے اللہ کے حکم سے. ہاں آپریشن کامیاب ہو گیا تھا اور اب نارمل سی ہوتی جا رہی ہے ماشاء اللہ. ہم رات کو بھی 12 بجے اس سے ملنے گئے ہوئے تھے، تمہاری بھابھی اور میں. ہاں میں بولا چلو بھائی ذرا عابدہ سے مل کے آتے ہیں، پاس میں گھر ہے نا اپنا، ہم تو ہی چلے جاتے ہیں. اب تم یہ بتا رہے ہو کہ وہاں گھر بہت بہت دور ہے. تو ہمارا تو یہ ہے کہ یہاں سے گئے یوں ہی نالا پار کرا، ہینا کا گھر، پھر 4 قدم آگے بڑھے شکیلا بھابھی کا گھر، اس سے 20 قدم 30 قدم چلے تو فجو کا گھر، اس سے 10 20 قدم چلے عابدہ کا گھر. ہاں سب ایسے پاس پاس میں ہیں. تو رات کو میں تمہاری بھابھی کو لے کے وہاں گیا تھا. ہاں وہاں سے آئے، اس کے بعد پھر میں نے کہا یار ریکارڈنگ کیسے کریں، بڑا فڑفڑا رہا تھا میں. اظہر ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، وہ رات کو جب آتا میں سو جاتا ہوں. اب وہ اتفاق سے میں آج جلدی آ گیا کام پہ سے، تو سب یہیں بیٹھے تھے. میں نے کہا یار دیکھ میرے موبائل میں کیا ہوا ہوا ہے، تو اس نے پھر دیکھا صحیح ہے. چلو خیر. اور یہ ہمارے تینوں صاحبزادے کہاں ہیں؟ ہاں بھائی شارق صاحب، شارق صاحب ہم سے مخاطب ہو جاؤ کبھی. ہاں بھائی، بھائی کیا اپنے ننھے منھے کے ساتھ لگے رہتے ہو ہیں؟ کبھی بیگم کو سسرال میں گھمانے لے جاتے ہو. بھائی وہاں جایا کرو اپنی ساسو ماں سے ہمارے بھی سلام ولام کیا کرو. ہاں بیٹا جاتے رہا کرو سسرال بھی. ہاں مہک کو ساتھ میں لے گئے. اور بیٹا اسی طریقے سے بہنوں کے یہاں بھی ہو کے آیا کرو. ہاں کہتے ہیں جب انسان پہ کوئی پریشانی آئے، گھر میں کوئی تنگی ہو، رزق کی کچھ بھی، تو بہنوں کی دعوت کر دو. انشاءاللہ بہنوں کی دعوت کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بہت برکت دیتا ہے اور گھر میں خوشیاں دیتا ہے. بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بہت گھمنڈ ہوتا ہے، بہت آس ہوتی ہے. ہاں جب بھی تمہیں لگے کہ میرے پہ کچھ پریشانی ہے یا میں خرچے میں کچھ تنگی ہے یا کچھ وہ چل جائے میرا، اٹھا کے بہنوں کو بلاؤ کہ بھائی دوپہر کا یا شام کا کھانا یہاں کھانا.
تینوں بہنوں کو بلا لو، پھر دیکھو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود ایسی پریشانی تمہاری دور کرے تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے حقداروں کو حق دو۔ ہاں تو یہ بہنوں کا حق ہے کہ بھائی کی کمائی کے اندر ان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہفتے کے ہفتے بہنوں کو، جیسے ہمارے تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، وہاں جمعے کو ہوتی ہے، جمعے کو جمعرات کو فون کر دو تینوں کو کہ بھائی کل دوپہر کو کھانا ہی کھانا۔ ہاں اور بھائی ہاں ساری پریشانیاں سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ ہاں اور گولو مولو کو پیار کرنا گود میں لے کے میری طرف سے، اچھا بھائی؟ ہاں اور اپنے ماموں سے بھی تھوڑی گفتگو کر لینا ٹائم ملے۔ ہاں مہک، مہک بیٹا کیا حال ہے؟ ان کو سمجھایا کرو کہ ماموں جان سے بھی بات کر لو۔ ہاں پھر ماموں جان کا بھی دل جرا چاہتا ہے کہ اپنے بھانجوں سے بات کروں، اور بیٹا تم بھی کچھ بول دے کرو۔ ہاں تھوڑی سی اپنی آواز بھی سنا دے کرو۔ اور تمہارے گھر پہ سب ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا بیٹا چلو، جب فون وون کرا کرو تو خاص طور سے ہمارا سلام کہہ دے کرو۔ اچھا بھائی؟ چلو بھائی اللہ تمہیں خوش رکھے پروردگار، اللہ تمہاری جھولی میں بہت سی خوشیاں دیں، اللہ تمہیں خوب دولت سے نوازے تمہارے شوہر کو۔ ہاں اور بیٹا اپنی ساسو ماں کا بھی خیال رکھا کرو۔ ہاں بھائی دیکھو تمہارے سوا کون ہے؟ ہاں تم گھر کی بڑی ہو، بڑی بہو جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ہوتی ہے، تو ان کو اپنے دیوروں کو اپنے شوہروں کو تم اس لے کے چلا کرو سمجھا کے۔ ہاں کہ بھائی ہاں تینوں بہنوں کو بلاؤ، ان کی دعوت کرو۔ اچھا بھائی ہاں کیونکہ یہ ساری ذمہ داری تمہاری ہے، تم بڑی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ مرتبہ عطا کیا ہے بڑے ہونے کا، یہ بہت نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ہاں اب جو بھی تم سے چھوٹی رہیں گی ان پہ تم رانی بن کے راج کرو گی، جو بھی دونوں چھوٹی بہو آئیں گی تم بڑی جٹھانی ہوگی، ہر بات میں تمہارا مشورہ چلے گا۔ ہاں بھائی پہلے ساس ہیں، ساس نہیں ہے تو تم ہو، جیسا ہوتا پردھان منتری ہے اپ پردھان منتری، اس طریقے سے اب جیسے گھر کے پردھان منتری ہیں تمہاری ساس، وہ نہیں ہے تو تم اپ پردھان منتری ہو، اب تمہاری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا بھائی ہاں جب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، ہاں بیٹا اور یہ کہاں ہیں دونوں سرجیل عاشر؟ ہاں بھائی کہاں بھائی دونوں؟ بھائی کیا بات ہے کام میں بزی ہوئے ہو؟ بھائی تھوڑا ٹائم نکال دیا کرو ماموں سے بات کرنے کا۔ بھائی ماموں کا موبائل جو ہے نا آئے دن بچے ٹچ توڑ دیتے ہیں، بچے غصے رہتے ہیں نا موبائلوں کے اندر، کبھی گر گیا کبھی کچھ ہوا، 2 بار اس کی میں نے ٹچ بدلوا چکا، ابھی وہ ٹچ پہ ٹوٹ گئی تھی تو اس کی سیٹنگ میں گڑبڑی کر دی بلال نے، تو اب صحیح ہوا تو میں نے لاؤ بھائی اپنے بھانجوں سے تھوڑی گفتگو کروں، میں نے یہ تو ایسے ہوا ہے ماموں کو بھول گیا۔ اور بھائی میرا مشورہ سننا، دیکھو بہنوں بہنوں کے یہاں جاتے رہا کرو، بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بہت فخر ہوتا ہے، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ہاں جیسے کہتے ہیں نا جہاں بھائی کا پسینہ گرے وہاں بہنیں خون بہا دیتی ہیں۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ بہنوں کو نصیب سے بھائیوں کو بہت دیتا ہے۔ اب دیکھو اب ہماری بہن اتنی دور ہے، ہمارے دل سے پوچھو کہ بس آواز سن کے دل کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، اگر مان لو یہاں آس پاس ہوتی تو روزانہ ہم تمہارے گھر پہ رکھے ہوتے تمہاری مامی اور میں،
باقی کیا کریں، اللہ کی مرضی۔ اللہ نے اتنی دوریاں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی نزدیکیاں بھی کرے گا۔ اچھا بھائی، ہاں بہنوں کے یہاں جایا کرو، جو بھی تم سے بنے۔ 1 روپے کے قابل ہو 1 روپیہ دے کے آؤ بہن کو، 100 کے قابل ہو 100 روپے دے کے آؤ، 1000 کے قابل ہو 1000 دے کے آؤ۔ تم ایک دو گے تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں 1000 دے گا۔ ہاں، اور بہنوں کے لیے تو بھائیوں کا 1 روپیہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہاں، ان کو فخر ہوتا ہے کہ ہمارے بھائی آئے ہیں۔ بھائی جمعے کو جیسے نہا دھو کے نماز وماز سے فارغ ہو کے کھانا وانا کھا کے، چلو شام کو امی کو لے کے چلے گئے، چلو امی انا باجی کیا چل رہے ہیں، چلو انی باجی کیا چل رہے ہیں۔ اس طریقے سے تینوں بہنوں کے یہاں تینوں بھائی جاؤ پکڑ کے ساتھ میں، بہنوں کا بھی جو ہے ہمت بڑھے گا، ہاں دیکھو بھائی ہمارے پاس آئے ہیں۔ اچھا بھائی، ہاں، اور اپنی والدہ کا بہت خیال رکھا کرو۔ ہاں بھائی، اب تم تینوں بھائی ذمہ داری سے کہ امی کیا بات ہے امی، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہاں، اس طریقے سے ماں کے پاس بیٹھو رات کو کام پہ آنے کے بعد میں، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی نیکی سے نوازے گا۔ اب دیکھو یہاں پہ جاوید جو ہے اس نے الگ فلیٹ لے لیا، اور اپنی دکان سے وہ 1 ڈیڑھ بجے بند کرتا ہے، اس کی ملک شیک کی دکان ہے نا، وہ فلور والا دودھ جو چلتا ہے اس کی دکان ہے، تو 1 ڈیڑھ بجے نمٹ کے آتا ہے۔ تو اب اس کو یہاں الٹا پڑتا ہے، دکان سے یہاں ضرور آئے گا اپنی امی کے پاس، اور وہاں سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ لے کے آئے گا۔ جیسے گرمی ہے 4 گلاس لسی لے آیا، سردیاں تھیں کبھی گاجر کا حلوہ لے آیا، کبھی شاہی ٹکڑا لے آیا، مطلب خالی ہاتھ نہیں آتا وہ۔ اور کم سے کم 1 گھنٹہ اپنی امی کے پاس بیٹھ کے، تو بھائی بچوں کے ساتھ میں بھتیجے وغیرہ میں ہنسی مذاق کر کے، جب 2:30 بجے وہ اپنے گھر پہ ہی جاتا ہے۔ گھر اس کا جو ہے جیسے اب ہمارے گھر سے کم سے کم ½ کلومیٹر دور ہے، پھر الٹا جاتا ہے اس کی دکان سے، گھر اس کا پاس پڑتا ہے لیکن پہلے یہاں آئے گا وہ۔ اچھا بھائی، تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے بھائی، ماؤں کی دعائیں لینے کی، بہنوں کی دعائیں لینے کی۔ تھوڑا ٹائم ماں کے لیے بہن کے لیے آدمی کو نکالنا چاہیے۔ ماں کے ہاتھ پیر دباؤ، امی لاؤ سر میں تیل بل دیں۔ ہاں یہ اچھی بات ہے، اچھے بچے ہوتے ہیں جو، ہاں چلو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب خوشی سے نوازے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے پروردگار، اللہ خوب تمہیں خوشی سے نوازے۔ ہاں اچھا بھی لو، باقی باتیں پھر کل ہوں گی۔ اچھا بھائی، اللہ حافظ۔